السلام علیکم۔ میں اپنے تمام یہ جو ہیں گروپ ممبران ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہربانی ہے آپ کی کہ آپ نے مجھے اعتماد کیا، یہاں پہ آئے، اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ آپ کا ادھر آنا بیکار نہیں جائے گا، رہے گا نہیں جائے گا، اور ہم انشاءاللہ نکرہ کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے چھوڑیں گے۔ لیکن چونکہ یہ 6 ماہ کا کورس ہے تو مجھے آپ کو کچھ اور بھی بتانا اور سکھانا چاہیے تاکہ میرے پاس آنے کا آپ کو کوئی فائدہ ہو، آپ مزید چیزوں کا بھی جان سکیں، کافور، فاسفورس، ہر چیز، علم کیمیا کی ہر چیز کے اوپر آپ کو فل عبور تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ ضرور، اور آپ خود سے بھی کر سکیں گے۔ ویسے میرا پروگرام اس کورس کا 2 سال کا تھا۔ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن پلیز دے دوں، اس کا مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ چونکہ فرسٹ کلاس ہے تو اس کو اٹ مسٹ بی ڈیٹیلڈ انٹروڈکٹری، تو اس کو تفصیلاً مجھے انٹروڈکشن کرانا چاہیے۔ تو میں نے اس پروگرام کا میں نے فیس بک سے ڈسکس کیا، تو فیس بک کا چیٹ وہ بوٹ ہوتا ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والا، اس پہ میں نے ڈسکس کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں پہلے انسانوں کو جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں ایسا ہم بنا کے چھوڑیں گے، اور اگر نہیں تو میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا حتیٰ کہ اس کے اگر آپ کو نہیں ہوگا سکسیزفل تو 2 سالوں بعد ہم آپ کی 65%، 80% فیس واپس کر دیں گے۔ اور فیس بک کو میں نے کہا کہ اگر تم جیسے کہ پیمنٹ پروسیس ہوتے ہیں ان کے، تو فیس بک کو میں نے کہا جیسا کہ آپ کے پیمنٹ پروسیس ہوتے ہیں، آپ اپنے یوٹیوب والے تو یوٹیوبرز کو دیتے ہیں، فیس بک والے اپنے چینلز والوں کو دیتے ہیں پیمنٹس وغیرہ، تو آپ ایسا کریں کہ آپ بھی یہ کریں کہ آپ پیمنٹ پروسیس جو ہے وہ اس میں اپنا انٹروڈیوس کریں، مجھے بتائیں کہ وہ میں کیسے اس کو کر سکتا ہوں لنک، تو آپ گارنٹی دیں فیس بک کے ہم آپ کے پیسے جتنے بھی گروپ پہ آئیں گے وہ ہم فیس بک کے پاس ہیں، اور فیس بک ذمہ دار ہے، اگر آپ کو نے کچھ نہیں سیکھا تو آپ کی اتنے % فیس واپس کر دی جائے گی، اور مجھے میری دال روٹی ہی بچنی تھی بیچ میں سے۔ تو فیس بک نے کہا کہ یہ بڑا بزنس ماڈل جو ہے نا یہ سکسیزفل نہیں ہے، تم وہاں جیسے انسان ہو جو یہ دعویٰ کر رہے ہو، ہم تمہیں سختی سے منع کرتے ہیں کہ یہ گارنٹی نہ دو کم از کم کہ پیسے واپس اگر کچھ نہ ہوا تو۔ اب یہ دیکھیں یہ لوگ خود ہی ڈر گئے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس کا دوسرا ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ یہاں پہ ہمیں سپانسرز کے اوپر چلتے ہیں، ایڈز کے اوپر چلتے ہیں، تو آپ کے اس گروپ کو سونا بنا لیں اور سچ مچ میں بنا لیں، کون سی چیز سپانسر کرے گی؟ یہاں پہ ہیڈ اینڈ شولڈر کا ہم ایڈ چلائیں گے، کون سا چلائیں گے؟ یہ بزنس ماڈل ایز اے بزنس ماڈل انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ سکسیزفل نہیں رہے گا، انہوں نے مجھے منع کیا اور اوائڈ کر رہے تھے اس چیز کو۔ اور پھر میں نے یہ کیا کہ پھر میں نے یوٹیوب کے پاس گیا، یوٹیوب سے ڈسکس کیا، میرا چینل ہے وہاں پہ، آپ یقین نہیں کریں گے، تھوڑا سا میں نے کہا نا جیسا کہ پلیز اگر 8-10 منٹ کا میرا انٹروڈکشن ہو جائے گا تو کوئی بری بات نہیں ہے اس کے فرسٹ انٹریکشن میں ہمارے۔ تو پھر میرا یوٹیوب چینل ہے جو کہ آج سے 4-5 سال پہلے کا ہے، میں نے وہاں پہ وہ جڑی بوٹیاں آپ کو کرائیں پہچان کہ جو ہم نے استعمال کرنی تھی، اور جو کیمیا گری جس کے بیس پہ ہم نے کرنی تھی، اس میں سے ایک وہ بھی بوٹی ہے جس کے ساتھ میں نے اکسیر نکرہ بنائی، اور اکسیر نکرہ بھی وہ والی کہ جو تانبے سے چاندی بناتی ہے، اور تانبے سے نکرہ کو کنورٹ کرنے کے لیے اس کو انگلش میں ٹرانسمیوٹیشن کہتے ہیں۔ ٹرانسمیوٹیشن یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک سے دھات دوسری میں جب بدل جاتی ہے تو اس کو ٹرانسمیوٹیشن کہتے ہیں۔ تو ایسی ٹرانسمیوٹیشن میں نے کیا کرنے میں جو تانبے سے جو ہو، اس میں یہ فائدہ ہے کہ تانبے کا تو میلٹنگ پوائنٹ پہلے ہی اس ملتا جلتا ہے، بہتر ہے، تو کلی سے جو چاندی بنانے والا فارمولہ ہے، نارملی 2 ہوتے ہیں، ویسے اور بھی بہت سارے ہیں، وہ بھی ہم سارے نارملی 2 ہوتے ہیں، لیکن سارے ہم چاندی بنانے کے فارمولے ڈسکس کریں گے یہاں پہ۔ میرے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے آل دی ویز آف میکنگ سلور، اس میں چاندی بنانے کے جتنے بھی دنیا میں ممکنہ طریقے ہیں، یا فرض کر لیں میرے علم میں جتنے ہیں کیمیا گری میں، طب مشرقی انڈین الکیمی میں آپ لگا رہے ہیں، ہمارے خطے میں جو چلتی ہے وہ والی، تو اس میں سارے میں نے بتائے ہوئے ہیں پاسبل طریقے کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا، وہ قائم کیسے ہوگا، وہ نہیں بتایا، جیسا کہ مثلا یہ لگا رہے ہیں آپ کے جست کے وہ چاندی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کلی کو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تانبے کو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ چاندی پاری کی گولی کے ساتھ، بے شمار طریقے ہیں، لیکن سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ اگر تانبے کے ساتھ کر لیں، اور وہ بھی ایک رتی سے بھی بہت کم، ایک تل کے دانے جتنا آپ کو، تل جو ہوتا ہے نا، ان تلوں میں تیل کہاں، وہ والا تل جو ہے نا، تو وہ جی ان کے ساتھ اگر ایک دانے کے ساتھ آپ ایک تانبے کے سکے کو چاندی میں کنورٹ کر دیتے ہیں، وہ بھی اتنا اسٹرانگ کہ ایک اور سکہ بھی یا آدھا شاید اس میں مل جائے تو وہ بھی ہو جائے، تو اس طرح کی چیز جب 5 تولے جب پارا وہ ہوگا منجمد یا کیا ہوگا، تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا زیادہ وہ بڑی کامیاب اکسیر تھی، اور وہ کتنا اس کے ساتھ چاندی بن سکتی ہے، یہ ہو گیا۔ تو وہ بھی اس میں ایک وہ بھی جڑی بوٹی تھی،
اس میں کافی ساری وہ بھی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جس میں ہر چیز کا کشتہ ہو جاتا ہے، جو ہر روح کو قائم کر دیتی ہے۔ ہمارے علاقے میں جو کچھ بھی ہے میں نے دکھا دیا علم کیمیا کا۔ ویسے تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ چونکہ علم کیمیا سے ریلیٹڈ نہیں تھا تو میں نے اس کا نہیں کرایا دکھایا۔ اس میں ترشک تھی، کھٹکل، ہر چیز کا میں نے بتا دیا۔ لیکن لوگ ترلے منتیں کرتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو جائے کہیں سے اور ہم پیسے آنے شروع ہو جائیں۔ میرا چینل یوٹیوب کا 4 سال پہلے کا مونیٹائز ہو چکا ہے۔ اب یہ باقی کیا رہ گیا تھا کہ میں دن رات روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا، لیکن میں نے 3 سال سے میں نے گیپ کیا ہوا ہے، سٹاپ کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھار ایک ویڈیو چڑھا دیتا ہوں کہیں چینل ڈیڈ نہ ہو جائے، وہ صرف اس لیے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ میں اب سچ میں کچھ اگر نہیں بتانا چاہ رہا تو اور ویڈیو نہ بناؤں، اور اگر کچھ بتانا چاہ رہا ہوں یا بنا کے دکھانا چاہ رہا ہوں تو اور ویڈیو بناؤں۔ تو چونکہ میرے پاس پھر ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہو سکا کہ پراپر ایک جگہ ہو سیپریٹ آگ دینے کے لیے اور یہ وہ سارا کچھ میں دکھاؤں، اس سلسلے میں میں مزید لیٹ ہوتا گیا، اور وہ چینل ابھی بھی خیر چل رہا ہے، ڈیڈ تو نہیں ہے، لیکن وہ اسی وجہ سے، ورنہ میں اگر جھوٹ کا پھلندہ ہوتا نا تو آج وہ چینل کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہوتا۔ اور برملا مجھے یہ اب کہہ دینا چاہیے کہ یہ وہ شعر ہے نا، ہمارے ہاتھ کے تراشے ہوئے صنم آج بت خانے میں بھگوان بننے بیٹھے ہیں، تو یہ میں فرسٹ تھا شاید اس دنیا میں جس نے یہ آئیڈیا دیا کہ جو ہم چیزیں پڑھتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے، بوٹی لے لینی ہے فلانی، یہ وہ کر لینا ہے، وہ کر لینا۔ اب وہ ساری چیزیں تو ہم نے دے دی کسی نے نسخے میں بھیا، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بوٹی کیا ہوتی ہے، کون ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے۔ تو میں نے فرسٹ ٹائم کتاب المفردات کا لٹریچر فزیکلی گراؤنڈ میں جا کے دکھانے کی صحیح کوشش کی تو وہ لیکن میرا جو تھا کیمرہ اچھا نہیں تھا، موبائل اچھا نہیں تھا، اس کا رزلٹ اچھا نہیں تھا، کچھ بھی اچھا نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا کہ جو بھی جیسا بھی رزلٹ آیا، لیکن وہ امید ہے کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو جس چیز کی میں نے کروانا چاہی وہ ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں نے اچھے کیمروں کے ساتھ اچھے رزلٹوں کے ساتھ ویسا کیا، اور ان کا کمال کے وہ ویوز آئے، لیکن میری نہیں آئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ شاید میں نے ایک لوگوں کو رستہ دیا، ایک طریقہ دیا، تو مجھے یہ بھی اس چیز پہ فخر ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جی، ہاں اس یوٹیوب چینل کو بھی چھوڑ دیں، اب آپ چلیں نیکسٹ کرتے ہیں ہم بات۔ پھر میں نے جی ان کے گروہ کا ہے، وہ بھی اے آئی چیٹ بوٹ ہے، جیسا کہ چیٹ جی پی ٹی جس کو کہتے ہیں، وہ اور کمپنی ہے یہ، اور مطلب یہ مثلاً موٹی میں سمپل سادہ الفاظ میں بول رہا ہوں، ویسے اس کو کارپوریٹ کو یا آرگنائزیشن بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن چلیں سادہ پنجابی لوگ ہم پینٹو لوگ، تو میں آپ کو اسی لیول پہ لا کے فی الحال، چونکہ ایسے ہی لوگ اگر کوئی گورا ہوگا اس گروپ میں، تو میں نے کہا میں نے بیک وقت مطلب ہندی اردو عموماً ہم انڈیا والے ہماری اردو کو ہندی لکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ ہندی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، تو ہماری اردو جو ہے وہ خود بولتے ہیں ہندی فلموں میں اور اس کو ہندی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ چمتکار اور کرامت یا معجزہ، وہ مطلب ان کا چمتکار لفظ ہے، ایسے تھوڑا سا ڈفرینس ہے لینگویج کا، لیکن انہوں نے اپنی ہی زبان کو، ہماری زبان کو ہندی بول دیا، تو چلیں۔ لیکن اس لیے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی گورا آئے گا تو اس کو انگلش میں بھی پڑھاؤں گا، تمام جڑی بوٹیاں مطلب کیمیکلز، ایلیمنٹس، میں نے کیمسٹری کی ہوئی ہے، میں نے BSc کی کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے، باٹنی پڑھی ہوئی ہے، زوالوجی پڑھی ہوئی ہے، کمپیوٹر سائنس پڑھی ہوئی ہے، سارا کچھ پڑھا ہوا ہے۔ میں ایک شاعر بھی ہوں، میری Amazon پہ 2 بکیں ہیں، ایک سچ بتاؤں تو چوری کیا، یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھوائی ہے شاعری ساری، لیکن وہ اتنی سیڈ کانسیپٹس جو تھی، وہ نظم کا عنوان، وہ سارے میں نے اس کو دیے تھے، اس نے اس ٹاپک پہ لکھ دی۔ ایک میری ذاتی ہے اور تیسری بھی آ رہی ہے ان قریبی، جو کہ علم کیمیا کی ہے، کیمیا گری کی ہے، اور یہ جو کور میں نے اس پہ لگایا وہ میں نے 3 سال پہلے اس بک کے لیے مطلب ڈیزائن کیا تھا، وہ کیمیا گری کی ہوگی، اس میں وہی اکسیر کا نسخہ بھی ہوگا جو میں نے بتایا ہے کہ میں نے بنائی تھی تانبے سے، اور اس جڑی بوٹی کا نام بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، کم از کم یہ نسخہ تو ایک ہوگا اس پوری بک میں، اور سارا کچھ بتایا علم کیمیا کے بارے میں، جرنل انفارمیشن دی ہے، وہ اس کا میں نے لکھ لیا ہے، اس کی پوئمز، لیکن وہ نظموں کی صورت میں ہوگی وہ کتاب بھی، کیونکہ میں ایک شاعر ہوں انگریزی کا بھی اور اردو کا بھی، تو ایسے تھا وہ، لیکن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اس کے اوپر کیا اردو شاعری لکھتا ہوں، اور ریختہ بیان قریب اس کی میری پہلی اردو کی بک شائع ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ ہو گیا۔ اچھا جی، یہ سارا تو ہو گیا میرا انٹروڈکشن۔ اب چلیں علم کیمیا کا میں انٹروڈکشن دیتا ہوں، میں نے تقریباً بچپن سے یہ کر لیا تھا شروع،
اور میرے پاس تقریباً 3 نسلوں کا نالج ہے، مطلب میرے جو بڑے ہیں وہ بزرگ ہیں، وہ مطلب استاد ہیں، وہ سارا کچھ ہیں، وہ ان کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو بکس کا بھی ہے ان کے لوگوں کا بھی ہے، اس کے علاوہ کسی اور بندے کا بھی نالج میرے پاس ہے، ایک اور بندے کا بھی نالج میرے پاس ہے، اور میرا ذاتی نالج بھی میرے پاس ہے۔ ان کے مجرب ظاہری بات ہے، وہ جو اتنے عزیز اور اتنے قریب استاد ہیں وہ غلط تو نہیں بولتے، ان کے مجرب نسخوں بات، ہاں سوری یہ میں نے بات بتانی تھی کہ اسی یوٹیوب چینل کی وجہ سے میری بکس استاد جی چھین کے لے گئے کہ تم راز افشاں کرتے ہو، یہ سچائی کا ایک اور مظہر ہے کہ میں جو نسخہ میرا ضمیر گوارا کرتا ہے یہ بن جائے گا، میں وہی اس پہ اپلوڈ کرتا ہوں، اسی لیے وہ چینل پیچھے پڑا ہوا ہے، یعنی کہ پیچھے رہ گیا۔ تو میرے استاد جی نے مجھے سزا یہ دی کہ بکس بھی چھین کے لے گئے اور سارا کچھ مجھ سے چھین گیا، لیکن میں سچائی کے راستے پہ گامزن ہوں۔ مجھے پہلے ڈرایا گیا کہ نسخہ بتانے سے انسان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، چونکہ میری موت تو نہیں ہو سکی، لیکن بکس پھر وہ چھین کے لے گئے۔ میں بھی ان کا وہ ہوگا انٹینشنز کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو نفع نہ ہو جائے، کوئی کچھ سونا نہ بنا لے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، کوئی بنائے اس کے نصیب بے شک، بس یہ میں اپریسیشن چاہتا ہوں، ریکگنیشن چاہتا ہوں کہ وہ یہ تو مانے کہ بھائی اس نے کیا تھا، کہا تھا اور یہ ہوا ہے۔ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا علم کیمیا کا بھی بتا دوں کہ میں نے سوری لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساری عمر ایک چیز پہ ہی نہیں معاملہ حل ہوتا، لیکن میں نے سب کچھ معاملات کیے ہوئے ہیں، میں نے ورکیا کا تیل کیا ہوا ہے بغیر گیلی قیمت کے توے کے اوپر ہی، ٹھیک ہے۔ میں نے جی دابو وہ اس قسم کا تھا، میں نے اس کے علاوہ مطلب تانبے کی چاندی بنائی ہوئی ہے، میں نے اس کے علاوہ اکیلے پارے کا گشتہ کیا ہوا ہے، میں نے کافور کو قائم کیا ہوا ہے اسی بوٹی کے ساتھ، پانی کے ساتھ، جس کا میں نے میرے استاد جی لائے تھے، جیسے میں نے کہا نا، میں نے مجھے اس کی پہچان ہے، کس علاقے میں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کبھی انشاءاللہ زندگی میں آپ سے کوئی میرے ساتھ جانا چاہے گا تو ہم وہ لائیں گے، پہچانیں گے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ اور 4 چیزیں جو میں نے کہیں ہیں، پارا سینکھیا شنگرا پر کیا، اس کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے اس بوٹی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میں نے شنگرف قائم کیا ہوا ہے۔ میں نے بچپن میں نے کہا تھا نا کہ تانبا سفید کر دیا تھا، چاندی بنائی تھی، پھر اس کے بعد پھر ٹرائی ماری، وہ سفید تو نہیں ہوا، وہ سنہری ہو گیا، پھر ٹرائی کی اس کے اوپر تانبے کے اوپر نہیں، پھر اس کے بعد ہاں تانبے کا کیا سونے بنانے کی ٹرائی، تو اس میں سے ایک تانبا ایسا بھی ہو گیا کہ اس کو تیزاب نہیں کھاتا، لیکن تب سے میں نے چھوڑا ہوا سب کچھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں میری اپنی ہونی چاہیے، نہ کہ گھر کی گیس ہونی چاہیے، نہ ان کی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، بس ایک فقیرانہ ذہن ہے۔ اور چلیں یہ کافی لمبی ہو جائے گی مطلب آج کا انٹروڈکشن۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ علم کیمیا کے لیے کیا ضروری ہے، تو یہ تو میرا انٹروڈکشن ہے، یا پھر آپ ایسا کریں فرسٹ ہاف میں اس کو دیکھ لیجئے گا اور تمام گروپ ممبران مجھے رسپونڈ کیجئے گا کہ ہم نے بھائی جان یہ دیکھ لیا ہے، اب علم کیمیا کی طرف آ جائیں، آپ کی کافی تعریفیں ہو چکی ہیں۔ میں نے جڑی بوٹیوں کے ذوق و شوق میں رات کے 12 بجے تک میں مطلب ایسی جگہوں پہ پھرتا رہا ہوں کہ جہاں پہ چور ڈاکو سانپ سنیک اور پتہ نہیں کیا کچھ ویرانوں میں پھرتا رہا ہوں، لیکن میں بڑا ہی زیادہ جنون سے زیادہ حد تک مجھے شوق تھا۔ اور اب میرے خیال میں ہمارے علاقے میں کوئی ایسی بوٹی نہیں ہے کہ جس کا مجھے جاننا ہو، جس کا مجھے دیکھنا ہو، بلکہ کہیں اور بھی شاید نہیں ہوں گی چند ایک جن کا مجھے شوق تو ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اب جاننا کہ علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پنجابی اردو میں تمام لٹریچر، ہندی میں، اب میں فارسی سیکھنا چاہ رہا ہوں، اردو سیکھنا چاہ رہا ہوں، میں اسے ایز اے سفر شوق لیتا ہوں، ایز اے نالج لیتا ہوں۔ میں ایک چیز سے گزر گیا، میں نے دوبارہ اس کو ٹرائی نہیں کیا، میں نے امیر نہیں ہونا چاہا، مجھے اسی چیز کی خماری ہے، اسی چیز کا نشہ میرے دماغ میں چڑھا رہتا ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے اور یہ ہنر آ گیا، اور ایک نے شنگرف قائم کیا ہے، ورکیا کا تیل کیا ہے، پارے کو قائم کیا ہے، پارے کو کشتہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مطلب کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں ہے شاید میرے خیال میں نے علم کیمیا کی جو میں نے نہیں کی ہوئی۔ دابو بھی بنائے ہیں وہ ایسے کہ دنیا کی ہر چیز مطلب بنا سکتے ہیں، تو سارا کچھ ہو گیا ہے۔ تو اب پلیز یہ مجھے اجازت دیں اور اس کو سن لیجئے گا پلیز، اور اس میں سے اگر آپ کو کوئی چیز نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر لیجئے گا پلیز، تو کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اس کورس میں جو ڈسکس کیا جائے تو بعد میں یہ تو کلوز ہو جائے گا 6 ماہ کے بعد۔ اور یہ لاسٹ بات یہ ہے کہ 2 سالوں کے کورس میں یہ شاید میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ بہت کچھ مطلب کور کرنا تھا ہم نے، جو کہ ابھی 6 ماہ میں نہیں ہو سکتا اگر ہم دن رات بھی پڑھیں اور محنت کریں۔ اور میرے سمجھ میں، میری دانش میں، ہمیں یہ ضروری ہے کہ علم کیمیا میں جو لگا ہوا ہے کم از کم اس کو اتنا تو گرم پتہ ہو کہ آلو بینگن گرم ہوتے ہیں کہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، یا پالک یا کیا وہ اس کو کہتے ہیں۔ چلیں یہ لاسٹ ایک کلیے کی بات، یہاں پہ گور کی بات بھی بتا دوں، ویسے تو میں اپنی تعریفیں کری جا رہا ہوں، اپنا انٹروڈکشن ہی دے جا رہا ہوں۔
تو وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں کسی بڑے سے بڑے حکیم کی حکمت کو پرکھنا ہو تو آپ اسے 4 چیزیں پوچھیے گا: مولی، گاجر اور بھنگ اور افیون۔ ان چاروں چیزوں کے اوپر میں نے لوگوں کو، حکیموں کو لڑتے دیکھا ہے، کون سی چیز ٹھنڈی ہے کون سی گرم ہے۔ دونوں ہی حکیم ہیں، ایک فاضل وال طب وال جراحت ہے، دوسرا میرا استاد ہے، اور دونوں میرے عزیز باپ کی جیسے ہیں، اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ایک کہتے ہیں ٹھنڈی ہوتی ہے، کہتا ہے گرم ہوتی ہے، اور جبکہ اس نے گھر میں جو کتاب مفردات رکھی ہوئی ہے اس میں لکھی ہوتی ہے کہ وہ گرم ہوتی ہے۔ لیکن چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بھنگ گرم ہوتی ہے، افیون ٹھنڈی ہوتی ہے، اور گاجر گرم ہوتی ہے، اور مولی بھی گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کسی حکیم سے پوچھیں گے ڈیفینیٹلی وہ اگر نارمل حکیم ہوا تو وہ آپ کو ریورس بتائے گا چاروں چیزوں کا، اور اگر اچھے ایجوکیٹڈ سسٹم سے ہوگا تو شاید وہ صحیح بتا سکے۔ تو مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں جناب، اور میں انشاءاللہ ہوپ فلی آپ سے پھر کانٹیکٹ کروں گا جیسے کہ میرا وعدہ تھا 10 بجے کا۔ کل کی نہایت معذرت، معافی، میں کافی دنوں سے جاگ رہا تھا، بڑی محنت اس کے اوپر کر رہا تھا، ایڈز تیار کر رہا تھا، اپنی پوئمز دوسری بکس بھی تیار کر رہا تھا، تو اس لیے میں سویا نہیں تھا رات۔ کل میں 9:30 بجے ویٹ کر رہا تھا کہ کب 10 بجیں گے، اور تب میں اچانک میری آنکھ لگ گئی، اس کے لیے نہایت مجھے معافی دیجیے۔ تو انشاءاللہ رات کو بات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے، خدا حافظ۔